نہیں مسئلہ کیا ہے؟ نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، ذلت بھی اٹھائے جا رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کہا جا رہا ہے، گولیاں بھی کھائے جا رہے ہیں، بم بھی برسائے جا رہے ہیں. اور اگر مولوی جو باتیں کہا جائے انہوں نے یہی گلاں ہوندیاں تو تساں پہ چنگے عزت نہ وسدے پئے ہو. مولوی نے وہی گلاں کرنی ہیں جس عزت آوے. ایک قافلہ آیا ہجرت کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مہاجر ہو گئے نا، مدینے چلے گئے، غربت آ گئی، بھوک آ گئی، افلاس آ گئی. کچھ لوگ مل کے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشکل میں ہیں، کوئی ایسی دعا کر دیجئے کہ ہم بھی نعمتوں والے لوگ ہو جائیں، ہم بھی کوئی اچھا کھانا کھا لیں، عزت سے زندگی گزار لیں، امن سے زندگی. یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، عزت بھی ہو اور امن بھی ہو. اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ عزت روٹی کھانے سے آتی ہے، ایسے ہی ہے. اور نعمتیں، بندے کی سلطنت قائم ہو جائے تو اس سے نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں، چودراہٹ قائم ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ مل کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیجیے. مکے جو چل آئے ہیں، آپ کے ساتھ مدینے آ گئے، اب غربت نے تنگ کیا ہوا ہے، 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، یہاں پریشانی ہے، کیا کیا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. خاموش تو ہونا تھا نا، جب سارا گھرانہ ہی پریشان ہو تو کیا کسی کو کوئی جواب دے؟ ہجرت کے بعد کوئی اتنی خوشی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ مکے کے کافروں سے جان چھوٹ گئی تھی، ظالموں سے جان چھوٹ گئی تھی. نبی علیہ السلام وہاں پہ ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، غربت ختم کرنے کی. ذہن میں رکھنا کہ نبی علیہ السلام کتنی شان والے ہیں، ہر چیز کا علاج ہے، درست علاج ہے اور وہ ہوا ہے. لیکن بیماریاں ہمارے اندر ہیں کہ ہم اس علاج کو اسی طرح کھاتے نہیں ہیں، استعمال نہیں کرتے، اس دوائی کو اسی طرح کھاتے نہیں ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر دوسری دفعہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نعمتوں والے لوگ ہیں دنیا کی رونقیں اڑا رہے ہیں اور ہم غربت میں جا رہے ہیں، پریشان جا رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی ایسی دعا کر دیجئے کہ ہم بھی ان نعمتوں والوں کے سنگ رل جائیں، ان جیسے ہو جائیں، ہم بھی خوشی سے زندگی بسر کریں اور خوشحالی سے زندگی بسر کریں. نبی علیہ السلام نے اعلکم شیئا تدرکون من سبقکم وتسبقون بہ من بعدکم، جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں، اعلمکم تدرکون بہ من سبقکم، میں ایسی چیز تمہیں سکھاتا ہوں کہ جو تم کو اگلوں سے ملا دے گی اور پچھلوں سے آگے بڑھا دے گی. جو پیچھے غریب ہیں ان سے تم اوپر چلے جاؤ گے اور جو آگے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ گے. کتنی پیاری بات، اعلمکم تدرکون بہ من سبقکم، جو تم سے آگے گئے ہیں تم ان کے برابر ہو جاؤ گے، مالداروں کے برابر ہو جاؤ گے، اور من بعدکم جو تمہارے بعد ہیں ان سے بہت آگے نکل جاؤ گے. ایسے ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر جب مدینے گئے تو رونقیں لگ گئی. بس ایک بدر کا مسئلہ تھا، بدر ہوا نہیں تو مسلمان غالب آئے نہیں. پھر جب غالب آئے ہیں تو جو نعمتوں والے تھے وہ کنووں میں گرائے جا رہے تھے، اور جو غربت کے شکوے کر رہے تھے وہ گورنر بنائے جا رہے تھے، وہ حکمراں بنائے جا رہے تھے. عقیدہ تو ہونا چاہیے نا. کیا کہا میں نے شروع میں؟ رب العالمین رحمت للعالمین. ذرا مان کے تو دیکھو. ہم مانتے نہیں ہیں، ویسے جیسے کہا گیا ہے ویسے مانتے نہیں ہیں. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کتنے پریشان ہیں لوگ، دھکے کھا رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں دوسرے کا رزق چھیننے میں، ہے نا؟ ایسے پریشان ہیں، کسی طرح اس کا مال کھا لیں، اس کا بھی مال. ایسے کوئی کسی کو مال نہیں دیتا. ساری زندگی اسی جھگڑوں میں گزر جاتی ہے کہ اس کے پاس 2 کروڑ ہے تو میں اس سے چھین لوں 1 کروڑ میرے پاس آ جائے. ایسے کبھی نہیں آتا. اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ تم اپنا مال بڑھانے کی دعا کرو، دوسرے کے مال کو گھٹانے کی بد دعا نہ کرو.
سیدھا سیدھا اصول ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے مال پہ چمبا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہاں اصول بتایا، اعلمکم تدرکون بہ من سبقکم وتسبقون بہ من بعدکم. اگلوں سے جا ملو گے، پچھلوں کو چھوڑ جاؤ گے، اتنے تیزی سے آگے نکل جاؤ گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا دوائی ہے؟ پھر آگے پھر اس کی وضاحت دوبارہ کی. فرمایا وَلَا يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ. یہ ہمارے لیے ارشاد فرما دیا. کیا کہا؟ کہ جو تم میں سے یہ عمل کرے گا، وَلَا يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، یا پھر جو میں عمل بتا رہا ہوں اس سے افضل کوئی عمل لا دینا. اور جو وہ عمل کرے گا جو اس سے افضل ہوگا وہ آگے نکل جائے گا. مثل ما صنعتم، اگر وہ بھی اسی طرح کرے گا تو وہ آگے نکل جائے گا. ذرا غور کرتے ہیں نا، میں اس حدیث کو اس لیے لفظ بہ لفظ سمجھا رہا ہوں کہ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور انہی کو ہم بھول چکے ہیں. پہلی بات کیا فرمائی کہ یہ ایسا عمل بتاتا ہوں غربت ختم کرنے کا. ہجرت کے بعد جب مدینے چلے گئے، مسلمان غریب ہو گئے، اپنی جائیدادیں چھوڑ گئے تھے نا، سب کچھ چھوڑ گئے مکہ میں، خالی ہاتھ مدینے پہنچ گئے، مہاجر بن گئے. اور مہاجروں کی بڑی فضیلتیں اسی لیے ہے کہ جو آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو ہر جگہ پہ آپ کو مہاجر کی فضائل نظر آئیں گے. اور مہاجر آپ کو، جو اصل مہاجر ہوگا وہ آپ کو دل کا غنی نظر آئے گا. فراڈیے مہاجر نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. آپ پاکستان کو ہی دیکھ لو، یہاں مہاجر بہت آگے ترقی کر کے نکل گئے، حالانکہ یہ تو سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے. آپ نے غور کیا کہ پاکستان میں جو مہاجر ہیں یہ کچھ بھی نہیں لائے تھے، یہ تو بچے بھی ذبح کروا کے آ گئے تھے، مال و متاع زمینیں جائیدادیں بھی چھوڑ کر آ گئے تھے، لیکن آگے نکل گئے. مہاجر یہاں کے مقامیوں سے بہت آگے نکل گئے، بزنس میں بھی، علم میں بھی، حرفت میں بھی، ہر چیز میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ مہاجر جو کلمہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اسلام کے لیے، ایمان کے بچانے کے لیے، اور پاکستان بنا ہی ایمان بچانے کے لیے تھا. وہ الگ بات ہے کہ بے ایمان مسلط ہو گئے، لیکن بنا یہ اسلام اور ایمان کے لیے تھا. یہ خطے کے لیے نہیں بنا تھا، زمین کے لیے نہیں بنا تھا. جیسے آج کل جہاد کر رہے تھے، وہ بند ہو گئے. وہ جہادی سارے جو کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے وہ ایمان کے لیے نہیں لڑ رہے تھے. وہ کشمیر میں ہمارا پانی بند ہے، لے کے آنا کشمیر، یہ تو مقصد ہی نہیں تھا. اس جہاد کا اسلام میں ایسا کوئی مقصد نہیں جس سے کوئی چیز حاصل کرنی مقصد. جہاد کا صرف ایک مقصد ہے کہ تیرا ایمان بھی محفوظ رہے اور تیرے مسلمانوں کی جان بھی محفوظ رہے. یہ جہاد اسلامی ہے. اگر آپ صرف خطہ حاصل کر کے وہاں فیکٹریاں لگانی ہے تو پھر تو یہ تو لڑائی ہے، جنگ ہے، قبضہ ہے، سب کچھ ہے، جو بھی ایسے کر لو. نبی علیہ السلام نے دو چیزیں ارشاد فرمائی. اگر تم آگے نکلنا چاہتے ہو، ایک کلمہ بتاتا ہوں وہ کام کرو، نہیں تو جو وہ کام کر رہا ہے مثل ما صنعتم، جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس سے مقابل کوئی بڑا کلمہ لا دو. اچھا ہمارا کیا ہے؟ ہمارے پاکستانیوں میں دراصل مرض ہے کہ یہ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں اور محنت کے مالک کو بھول جاتے ہیں. خالق کو، جس نے رزق دینا ہے، اس سے ہمارا کنیکٹ نہیں ہوتا، لنک نہیں ہوتا، اور زمین میں دھنسے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، وہ حتیٰ کہ دوسرے کے لوٹنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. محنت کم، کیا کہتے ہیں، کم خرچ بالا نشین. اگر بننا ہے تو اس کے لیے ایمان کی ایک شرط ہے. اچھا ہم کیا دیکھتے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا، ہم دیکھتے ہیں کافر بڑے مالدار ہیں، اور یار ذرا ان کو جا کے چیک تو کرو، ان کے تو کپڑے بھی اتر گئے، وہ شارٹ کٹ پہنتے ہیں، آدھے ننگے پھر رہے ہیں بازاروں میں، اور وہ کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے لعنتیں برسائی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے، جن کی دنیا اور آخرت اللہ نے برباد کر دی ہے، مغلق کر دی ہے. اللہم صلت علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے ان کے لیے، بد دعا، من البرص والجذام والسیء الاسقام. یہ تو سارے مریض ہیں بری بیماریوں کے. اب آپ دیکھیں
نبی علیہ السلام نے کہا ترقی کرنا چاہتے ہو، غربت سے نکلنا چاہتے ہو، آگے جانا چاہتے ہو، اگلوں سے مل جانا چاہتے ہو، پچھلوں کو چھوڑ جانا چاہتے ہو، غربت سے نکلو گے تو پچھلے چھوڑ دیے نا جو غریب پھر رہے ہیں، اگر وہ یہ عمل نہیں کریں گے تو تم آگے نکل گئے۔ پھر کہا جو یہ عمل کرے گا وہ کبھی غریب نہیں رہے گا۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ یہ جتنے نمازی بیٹھے ہیں نا تقریباً سب یہ کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ ثلاثا و ثلاثین، الحمدللہ ثلاثا و ثلاثین، اللہ اکبر ثلاثا و ثلاثین، خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ ہم اس پہ مواظبت ہمیشگی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا حکم ہے ان لوگوں کے لیے جو غریب رہ گئے کہ تم نعمتوں والوں کو دیکھتے ہو، ان کے برابر جانا چاہتے ہو، ان سے سبقت لے جانا، سبقت لینا چاہتے ہو، تو یہ 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اچھا اب یہ کیا ہر نماز کیا ہے؟ میں نے 1-2 جمعے پہلے بھی کہا تھا کہ جو یہ ہم نے رکعتیں بنائی ہیں نا، 12 ظہر کی، 17 عشاء کی، اور یہ ہم نے جو ایک سلیبس بنا رکھا ہے، یہ سلیبس غیر شرعی ہے، بدعی ہے، یہ بدعت ہے۔ ایسا ایسا سٹیپ بدلتے جاتے ہیں نا، پہلے میں نے اتنا سخت لفظ نہیں کہا تھا۔ یہ جو 12 رکعتیں ظہر کی بنائی گئی ہیں نا کہ ہم نے 12 ہی پڑھنی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیری اپنی منشا ہے، جو مرضی 24 پڑھے گا تو کیا گناہ ملے گا؟ 12 کی بجائے 24 کر دے، 44 کر دے۔ اصل کیا ہے؟ فرض ادا کرنا ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جبری طور پر منسلک کر دی ہیں، بلکہ نتھی کر دی ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے ہم اصل کو مختصر کر دیتے ہیں۔ ایک نمازی آیا یہاں پہ، قدرتی نماز بھی میں نے پڑھائی، اب نماز لمبی ہو گئی، مولوی صاحب ڈیوٹی پہ بھی جانا، سنتا بھی پڑھنی ہے، تو فرض ہی انہیں لمبے کر دیتے۔ اب بتاؤ، اب وہ کہہ رہا ہے جو اصل چیز ہے وہ کم کر دو تاکہ میں دوسرے کام کر لوں۔ کون سے؟ نفل پڑھ لوں۔ اور اگر تو نے فرض ہی لمبے کر کے پڑھ لیے، خشوع اور خضوع سے پڑھ لیے، دل لگا کے پڑھ لیے، اللہ کو منا کے پڑھ لیے، تو تیرے نفلوں کی ضرورت ہی نہیں، وہ جا کے گھر پڑھتے رہنا، مارکیٹ میں پڑھتے رہنا، آفس میں پڑھتے رہنا، جہاں مرضی پڑھتے، اس کی تو کوئی قید ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اس کی مجبوری یہ ہے کہ تو جہاں جائے وہاں پڑھ لے۔ جو 2 کام آپ نے کرنے ہیں، وہ ایک تو آپ نے مسجد میں آنا ہے، دوسرا فرض نماز ادا کرنی ہے۔ اب اس حدیث سے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو شخص 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اور یہ آپ کو علم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری کئی روایت موجود ہیں جس میں فرض نماز کے بعد کہا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکاؤنٹیبلٹی فرض کی ہونی ہے، احتساب فرض کا ہونا ہے، اور ہمارے فرض ہی کمزور ہیں، جلد بازی کا شکار ہے۔ فرض نماز ہماری پوری ہوئی تو بیڑا پار ہے، فرض مختصر ہوئے، نفل زیادہ ہوئے تو پھر آگے خاردار تار ہے۔ پوچھا تو فرضوں کا جائے گا، اب یہاں کہا خلف کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، دوسری روایت میں کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد۔ پتہ یہ چلا کہ حدیث کی منشا یہ ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ یہ پڑھنا ہے، اللہ کبھی آپ کو غریب نہیں ہونے دے، کیونکہ یہ اس وقت پڑھی گئی دعائیں ہیں۔ یہ جو ذکر ہے نا، جس کو ہم نے ذکر میں ڈال دیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس نے 100 مرتبہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس کو اجر 1000 مرتبہ کہنے کا ملے گا، صرف سبحان اللہ۔ تسبیح ہے نا، 100 دانے گھماؤ، صرف سبحان اللہ۔ اور پھر تیسری روایت میں ہے کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو کہا، اللہ کے ہاں جو خزانے کا دروازہ، جس کو کہتے ہیں اللہ تو غیب کے خزانوں کا مالک ہے، جن خزانوں کا ہمیں پتہ نہیں ان کی انتہا کیا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے دروازے کھول دیتا ہوں اس شخص پر جو 100 مرتبہ صبح 100 دفعہ شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے۔
اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بس اتنا ہی. اس میں کچھ نتھی کرتے ہیں نا، بیچ میں ڈالتے ہیں کچھ، وہ نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے، وہ مولویوں کی اپنی اختراع ہے. مجتہدوں کی جو مجتہدین ہے نا، یہ ہم نے فقہ کے امام نکالے، وہ اندر کچھ ڈالتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستانی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں عربی کے بلا. وہ ان کا صحیح مذاق وہ اڑاتا تھا کہ وہ ایک مزاحیہ اداکار تھا نا، جس کو بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، عمر شریف. وہ کہتا تھا کہ عربی کی ایئر لائن میں بیٹھ جاؤ تو خواتین جب وہ اعلان کرتی ہیں نا بھی ایسے بیٹھنا ہے، تو خواتین پردہ لینے لگ جاتے ہیں اور مرد سر پہ ٹوپی لینے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں قرآن پڑھنے لگ گئی ہے وہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے. ہماری تو یہ حالت ہے، اور یہ پہچانا ہے مولویوں نے پاکستانیوں کو، بر صغیر کے لوگوں. بھئی ان کو عربی میں جو مرضی جوڑ کے دے دو، یہ اس کو قرآن سمجھے گا، حدیث سمجھے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا اگر ہمیں عربی زبان آتی ہو تو ہم خود غلطیاں پکڑ لیں کہ نبی علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کہا ہوگا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اتنی دعا ہے اور اس کے 4 فائدے ہیں. 4 فائدے ہیں اتنا پڑھنے کے. نبی علیہ السلام من قال اچھا 100 مرہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ ہمارے سے سبحان اللہ نہیں 100 مرتبہ پڑھی جاتی. یہ تو کلمہ ہے پورا. اس کو پتہ نہیں لوگوں نے نام بھی دیا ہوا، کوئی کلمہ نام دیا ہوا ہے اس کو، تیسرا یا چوتھا اس طرح کچھ بنا رکھا ہے انہوں نے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے. اسلام میں کوئی کلمے نہیں ہے، سارا یہ اسلام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو شخص 100 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے، 100 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے، اس کا اجر اتنا ہے کہ جیسے 10 غلام آزاد کرا دیے. یہ سب سے مہنگا کام تھا اسلام میں، غلام آزاد کرنا. اس زمانے میں یعنی جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر میں کافی دفعہ پڑھ چکا ہوں. جن کو نہیں یاد یہ کر لو. اس کے 4 فائدے ہیں. غربت سے مارا پاکستان اپنے حل ڈھونڈتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں سے کچھ حال ہونا ہے. 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے. اور غلام اس زمانے میں سب سے مہنگا کام تھا. جیسے آج کے زمانے میں سونا خریدنا مہنگا کام ہے، یا سونا کسی کو گفٹ کر دینا. ایسے کوئی گفٹ نہیں کرتا، کوئی فارچونر گفٹ نہیں کرتا، مارے جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا کام تھا غلام آزاد کرنا. جس نے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر لینا ہے وہ یہ کلمہ پڑھے. نمبر 2، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. نمبر 3، 100 برائیاں مٹ جاتی ہیں. اور نمبر 4 کیا ہے؟ کانت لہو حرزا من الشیطان. جو شخص اس کلمے کو صرف 100 مرتبہ، اس میں صبح شام کی قید نہیں ہے، دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، کانت حرزا لہو من الشیطان، اللہ رب العالمین اس شخص کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے. اور جو شخص شیطان سے محفوظ ہو گیا اس کے مال میں برکت آ جاتی ہے. مال کی برکت صرف شیطان مایوس کرتا ہے. شیطان جس کے ساتھ شامل ہو گیا اس میں برکت کہاں رہی. اسی لیے تو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا جس نے نہیں کھایا اس میں ساتھ شیطان بھی کھاتا ہے. جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھاتا اس کی پلیٹ سے شیطان کھاتا ہے، اور جس کی پلیٹ سے شیطان کھائے گا نہ اس کی بھوک پوری ہوگی نہ اس کی بھوک پوری ہوگی، دونوں بھوکے کنگلے. اور جو کام بھی شروع کرتا ہے بسم اللہ کے بغیر شروع کرتا ہے اس کام میں برکت نہیں آتی. کیا پتہ چلتا ہے 80,000 تنخواہ ہے، 2 لاکھ رشوت بھی لیتا ہے، پھر بھی پوری نہیں پڑتی. اور ایک شخص ہے وہ بسم اللہ کر کے ڈیوٹی شروع کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرتا ہے، 1200 روپے 2000 روپے دیہاڑی لیتا ہے اور بہترین گھر چلا رہا ہے. یہ فرق ہوتا ہے برکت کا، یہ فرق ہوتا ہے روحانیات کا. یہ فرق ہوتا ہے کہ جو اسلام نے آپ کو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذات بتائے ہیں یہ استعمال کرو. ہم ہر چیز کو باندھ کر لٹکانے کے چکر میں، تعویذ بنانے کے چکر میں. اور اسی طرح ایک اور کلمہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اتنا سا پڑھ لیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ جو اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ ہی و بحمدہ ہی پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین حطت خطایاہ،
اس وقت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنے یہ آسان کلمے، یہ عام زبان میں ہمیں آتے بھی ہوں گے لیکن ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر اسی طرح ملوث ہی رہتے ہیں، تلویث ہمارے ساتھ میل کچھ ہے لگی رہتی ہے ایمانیات کے ساتھ، پھر ہاتھ بھی میلے، رزق بھی میلا، ہر چیز میلی۔ فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ، 100 مرتبہ دن میں یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اجر والی بات ہے، کہا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ و بحمدہ۔ 4 فائدے وہ کہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور یہاں پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اس کلمے کو جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو بھی اور اس سبحان اللہ و بحمدہ کو بھی دن میں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔